بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیعت عقبہ ثانیہ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت نہ تھی اور اپنی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کے لیے خونریزی آپ کے لیے حلال نہ کی گئی تھی۔ صرف خداوند کی طرف سے دعوت دینے، تکالیف پر صبر کرنے اور جاہلوں سے روگردانی کرنے کا حکم تھا۔ قریش اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و تشدد کر رہے تھے، انہیں صبر آزما مصیبتیں پہنچاتے تھے، جن کی بنا پر کچھ ان سے بچنے کے لیے دوسرے شہروں کی طرف بھاگ گئے اور کچھ ان کے اندر رہ کر ہی تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ ایسے میں بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد خداوند کی طرف سے اذن قتال دے دیا گیا، یعنی جنگ مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے حلال کر دی گئی کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ اس جہاد کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت بھی دے دی تھی، جس کے جواب میں مسلمانوں کی ٹولیاں مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کرنے لگی تھیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کی طرف سے ان کے مظالم اور مسلمانوں کی طرف سے ان کے صبر کے عبرت خیز واقعات دیکھنے میں آنے لگے تھے۔ صہیب مکہ کے صاحب ثروت لوگوں میں سے تھے، اور جب یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو کفار کے لوگ ان کے پاس آئے اور انہیں مخاطب کر کے کہا، تم ہمارے پاس بھیک منگوں کی سی حالت میں آئے تھے، ہمارے پاس رہ کر مالدار بنے اور اس حالت میں پہنچے جس میں تم اب ہو، اب تم اپنے مال کے ساتھ مکہ سے یثرب روانہ ہونا چاہتے ہو، واللہ یہ تو ہرگز نہ ہو سکے گا۔ اس پر صہیب نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، اگر میں سارا مال تم لوگوں کو دے دوں تو میری راہ میں حائل تو نہ ہوگے؟ مشرکین مکہ نے کہا، ہاں یہ ممکن ہے۔ پس صہیب نے کہا، میں نے اپنا سارا مال تم لوگوں کو دیا، اور اس کے بعد صہیب یثرب کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صہیب کے اس ایثار و قربانی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب فائدے میں رہے، صہیب فائدے میں رہے۔ مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کا ایک اور واقعہ اس سے بھی زیادہ عبرت خیز اور درس آمیز ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد کا تعلق مکہ کے بنی مخزوم سے تھا۔ جب یہ یثرب کی طرف ہجرت کرنے لگے تو اپنی بیوی ام سلمہ کو انہوں نے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنے بیٹے سلمہ بن ابی سلمہ کو اپنی اہلیہ کی گود میں رکھا، اور پھر خود اونٹ کی مہار پکڑ کر وہ مکہ سے روانہ ہونے ہی لگے تھے کہ ان کے قبیلے بنو مخزوم نے ان کی راہ روک لی اور کہنے لگے، تمہیں اپنی ذات پر تو اختیار ہے، جو چاہو فیصلہ کرو اور جو دین تم چاہو اختیار کرو، لیکن تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کو ہم تمہارے ساتھ نہ جانے دیں گے۔ اور آگے بڑھ کر ان کی اہلیہ اور بچے کو زبردستی اتار کر اپنے ہاں لے گئے۔ اتنے میں ابو سلمہ کے والد عبد الاسد کے خاندان والوں نے یلغار کر دی اور کہنے لگے کہ ابو سلمہ کے بیٹے کو اس کے ماں کے پاس کیوں رہنے دیں گے، جبکہ وہ ہماری نسل سے ہے، لہٰذا وہ بچے کو چھین کر اپنے ہاں لے گئے۔ اسی کشمکش میں بچے کے ہاتھ کا جوڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ ام سلمہ کو ان کے خاندان والوں نے اپنے پاس رکھ لیا، ان کے بیٹے کو اس کے دادا کے خاندان والے لے گئے، جبکہ خود ابو سلمہ بیچارے یثرب کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ ام سلمہ کی حالت عجیب ہو گئی، وہ ہر روز اپنے گھر سے نکلتی اور صبح سے شام تک ایک وادی میں بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس طرح کوئی 1 سال کی لگ بھگ ایسی ہی حالت رہی، یہاں تک کہ ایک روز ام سلمہ کا ایک چچا زاد بھائی وہاں سے گزرا۔ اسے ام سلمہ کی حالت پر رحم آیا اور اس نے جا کر بنی مخزوم کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم لوگ اس مسکین عورت کی حالت سے متاثر نہیں ہوتے کہ تم نے اس کے شوہر، اس کے بیٹے اور خود اس کے درمیان جدائی ڈال دی ہے؟ اس کے بعد ان لوگوں کے دل کچھ نرم ہوئے اور انہوں نے ام سلمہ کو یثرب جانے کی اجازت دے دی، جبکہ ان کا بچہ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس طرح 1 سال کی اذیت اور کرب کے بعد ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر اپنے شوہر ابو سلمہ سے جا ملی۔ مکہ سے تقریباً سبھی مسلمان ہجرت کر کے یثرب کی طرف چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں اب صرف حضرت ابو بکر اور حضرت علی رہ گئے تھے۔ ان حالات میں جب حضرت ابو بکر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کر جانے کی اجازت طلب کی تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے کوئی ساتھی پیدا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے حضرت ابو بکر کو امید ہو گئی تھی
کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کرنا ہوگی، لہٰذا وہ خاموش ہو رہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ان کے علاوہ مکہ میں صرف وہ مسلمان رہ گئے تھے جو ہجرت کرتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے تھے اور مکہ میں صبر آزما تکالیف میں مبتلا کر دیے گئے تھے، اس لیے کہ مکہ کے کفار اپنے ان رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا کرتے تھے جو مسلمان ہونے کے بعد یثرب کی طرف ہجرت کی کوشش کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ابو جہل کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ابو جہل کا چچا زاد بھائی عیاش بن ربیعہ ہجرت کر کے یثرب کی طرف چلا گیا تھا۔ ابو جہل کو اس کا بڑا قلق اور رنج تھا کہ عیاش اس سے بچ کر ہجرت کر جانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لہٰذا اس نے عیاش کو مکہ واپس لانے کا عہد کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے ابو جہل نے اپنے بھائی حارث کو ساتھ لیا اور یثرب کی طرف روانہ ہوا تاکہ کسی بھی ہیلے بہانے سے عیاش کو واپس مکہ لایا جائے۔ ابو جہل اور حارث دونوں یثرب پہنچے، اپنے چچا زاد بھائی عیاش سے ملے اور اس کے لیے بڑی ہمدردی اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تمہیں دیکھ نہ لے سر میں کھنگی نہ کرے گی اور دھوپ سے سائے میں نہ جائے گی۔ یہ خبر سن کر عیاش کو اپنی والدہ پر رحم آیا اور ابو جہل کے ساتھ مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ان کی ماں انہیں دیکھ کر اپنی قسم توڑے اور اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالے۔ اس صورتحال میں جب حضرت عمر فاروق کو عیاش کے مکہ واپس جانے کی ارادے کی خبر ہوئی تو وہ عیاش کے پاس آئے اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اے عیاش، واللہ یہ لوگ تمہیں تمہارے دین سے سرگرداں کرنا چاہتے ہیں، خبردار ان سے بچتے رہنا، واللہ تمہاری ماں کو جب جوئیں تکلیف دیں گی تو وہ ضرور کنگھی کرے گی اور مکہ کی دھوپ جب اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی تو وہ ضرور سائے میں چلی جائے گی۔ پر عیاش نے جواب دیتے ہوئے کہا، میرا کچھ مال مکہ میں رہتا ہے، اسے بھی لیتا آؤں گا اور اپنی ماں کی قسم بھی پوری کراؤں گا۔ عمر فاروق نے پھر اسے ایک نئی پیشکش کرتے ہوئے کہا، جس قدر مال میرے پاس ہے اس کا آدھا میں تمہیں دیتا ہوں، پر تم ابو جہل اور حارث کے ساتھ مکہ نہ جاؤ۔ جب عیاش نہ مانا اور ان کے ساتھ جانے پر اصرار کیا تو حضرت عمر فاروق نے عیاش کو اپنی اونٹنی دی اور نصیحت کی، یہ اونٹنی نہ صرف یہ کہ تیز رفتار ہے بلکہ یہ منتخب اور مرضی کے مطابق چلنے والی ہے، اس کی بھیڑ سے نہ اترنا، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ یہ دونوں تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں تو اس اونٹنی کی مدد سے بچ نکلنا۔ اس کے بعد عیاش اس اونٹنی پر ابو جہل اور حارث کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ابو جہل نے عیاش کو بہانے سے رکوا کر اونٹ بٹھوائے اور ابو جہل اور حارث دونوں نے عیاش پر حملہ کر دیا۔ دونوں نے مل کر اسے رسی میں جکڑ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ دونوں مکہ میں داخل ہوئے تو ابو جہل نے کفاران مکہ کو مخاطب کر کے کہا، اے مکہ کے لوگوں، اپنے بیہودہ لوگوں سے اس طرح سلوک کیا کرو جس طرح ہم دونوں نے اپنے اس بیہودہ عزیز عیاش کے ساتھ کیا ہے۔ سماک اور ریتا شام کا کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ابھی حقیق کا غلام لمیس بڑی تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ دونوں کے قریب آیا اور سما کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے ابو دجانہ، میں تمہارے لیے ایک بہت بری خبر لے کر آیا ہوں۔ سنو ابو دجانہ، سلام بن ابی حقیق چاہتا ہے کہ ریتا کو تم سے چھین اور اسے تم سے طلاق دلوا کر اپنی مرضی سے اس کی کہیں شادی کرا دے، لیکن اس میں چونکہ اسے ناکامی ہوئی ہے لہٰذا وہ انتقام پر اتر آیا ہے اور اپنی مطلب برآوری کے لیے اس نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا ہے۔ ریتا کو حاصل کرنے کے لیے اے ابو دجانہ، اسلام بن ابی حقیق نے خیبر سے 2 یہودیوں کو بلایا ہے تاکہ وہ رات کے وقت تمہارے گھر پر شب خون ماریں اور ریتا کو اٹھا کر خیبر لے جائیں۔ اور یہ دونوں یہودی جو خیبر سے منگوائے گئے ہیں، یہ تلوار کے فن میں آگ اور آہن کا ایک طوفان ہے۔ سلام بن ابی حقیق کا کہنا ہے کہ کوئی ظلم، کوئی جبر اور کوئی طاقت ان دونوں کو ان کے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتی، یا یوں سمجھ لو کہ وہ دونوں خیبر کے بہترین تیغزن ہیں اور اس وقت وہ دونوں باب شامی اور جبل صلاح کے درمیان پڑنے والی چٹانوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں۔ ان دونوں کے گھوڑے بھی وہاں ان کے ساتھ ہیں۔ میں ان دونوں کو وہاں دیکھ کر بھی آیا ہوں کیونکہ سلام بن ابی حقیق ان دونوں کے لیے شام کا کھانا وہاں لے کر گیا تھا۔ اس پر قبیلہ کو کچھ شک گزرا تھا، لہٰذا اس نے مجھے اپنے بھائی کے تعاقب میں لگا دیا، سو میں اس کے تعاقب میں گیا اور وہاں میں نے ان تینوں کی ساری گفتگو سن لی اور پھر واپس آ کر قبیلہ کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ اب قبیلہ ہی کے کہنے پر میں چھپ کر ادھر آیا ہوں تاکہ آپ کو اس خطرے سے آگاہ کروں۔
میں اب جاتا ہوں، اس طرح حویلی سے باہر رہنے پر سلام بن ابی حقیق کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ بہرحال آپ چوکس رہنا، وہ دونوں رات کے کسی بھی حصے میں آپ دونوں پر شب خون مار سکتے ہیں۔ سلام بن ابی حقیق کھل کر آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اوس و خزرج کی ایک بھاری جمعیت کے علاوہ دونوں قبائل بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس لیے سلام ڈرتا ہے کہ اگر وہ کھل کر اور اعلانیہ آپ کے خلاف حرکت میں آیا تو اوس و خزرج اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اوس و خزرج کی دشمنی کو آواز دینا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی بنا پر سلام نے خیبر کے 2 یہودیوں کی مدد سے آپ پر شب خون مار کر اپنا کام نکلوانے کی کوشش کی ہے۔ لمیس مڑ کر جانے ہی لگا تھا کہ سماک نے اسے روکتے ہوئے کہا، لمیس رکو، میری بات سنو، جانے سے قبل مجھے یہ بتاتے جاؤ کہ خیبر سے آنے والے دونوں یہودی اس وقت کہاں گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لمیس فوراً بولا اور کہا، باب شامی سے نکلنے کے بعد جب آگے بڑھیں تو جہاں سے کوہستان صلاح شروع ہوتا ہے وہاں پہلی ہی چٹانوں کے پاس ان دونوں کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں خود بھی اپنے گھوڑوں کے پاس ہی ہیں۔ سماک نے ایک عزم میں کہا، اے لمیس، اب تم جاؤ، ان دونوں یہودیوں کو ہم پر شب خون مارنے کی زحمت ہی نہ اٹھانا پڑے گی، میں خود ہی ان سے ملاقات کرنے جبل صلاح کی طرف جاؤں گا۔ میرے رب کو منظور ہوا تو یہ رات ان دونوں کے لیے زندگی کی آخری رات ہوگی۔ لمیس جب چلا گیا تو ریتا نے فکر مندی میں سماک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب کیا ہوگا؟ یہ سلام تو اپنی حدود سے بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ سماک نے ریتا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، اے ریتا، مطمئن رہو، تم سماک بن خرشا کی بیوی ہو، اور ابن خرشا اپنی اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کا دم خم رکھتا ہے۔ تم تھوڑی دیر رکو، میں تیار ہو لوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ میرا لائے عمل کیا ہے۔ سماک تیزی سے کمرے میں گیا اور اپنے آپ کو مسلح کرنے لگا۔ ریتا بھی اس کے پیچھے گئی اور اسے مسلح کرنے میں اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ مسلح ہو کر سماک باہر آیا، اپنے گھوڑے پر اس نے زین ڈالی، پھر ریتا کو مخاطب کر کے اس نے رازدارانہ انداز میں کہا، ریتا، میں ابھی اور اسی وقت ان دونوں یہودیوں کی طرف جاؤں گا جو اس وقت جبل صلاح کے اندر ہماری گھات میں ہیں، اور ان کی طرف جانے سے قبل میں تمہیں ابو قیس کے ہاں چھوڑ جاؤں گا، لیکن تم ابو قیس سے ذکر نہ کرنا کہ رات کے وقت کس مہم پر نکلا ہوں، بس یہی کہہ دینا کہ میں ذرا کام سے نکلا ہوں اور تم ان سے ملنے چلی آئی ہو۔ ریتا نے سہمی سہمی سی آواز میں کہا، آپ اکیلے ان دونوں کی طرف نہ جائیں، خبیب اور قطبہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، اور اس طرح ان سے نمٹنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ سماک نے ریتا کو ڈھارس دینے کی خاطر کہا، ریتا، تم فکر مند نہ ہو، خبیب اور قطبہ کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سلام بن ابی حقیق پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی اور ریتا کی حفاظت خود اکیلا بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا آؤ اب چلیں، میں تمہیں ابو قیس کے ہاتھ چھوڑ کر ان کی طرف جاؤں گا۔ میری اس غیر موجودگی میں تم فکر مند نہ ہونا، میں جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ سماک کے ان الفاظ پر ریتا کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ جلدی اس نے سارے کمروں کو مقفل کیا، پھر دونوں حویلی سے باہر نکلے، بیرونی دروازے کو بھی باہر سے تالا لگایا، پھر وہ ابو قیس کے گھر کے سامنے آئے، اور جب ریتا ابو قیس کے گھر میں داخل ہو گئی تب سماک اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اور پھر باب شامی سے نکل کر وہ اپنے گھوڑے کو جبل صلاح کی طرف بھگا رہا تھا۔ رات چاندنی تھی، جس کے باعث دور تک پھیلے گھونگے راستے صاف دکھائی دے رہے تھے، سر پر آسمان خاموش تھا، ہر طرف تنہائی کی خاک اڑ رہی تھی۔ کوہستان صلاح کی شروع کی چٹانوں کے قریب ہی سماک نے اپنے گھوڑے کو روک لیا تھا، اس لیے کہ چٹانوں کی اوٹ میں اس نے 2 گھوڑے کھڑے دیکھ لیے تھے، اور ان گھوڑوں کے قریب ہی 2 جوان ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر سماک اس چٹان کے پاس گیا جس پر وہ دونوں جوان بیٹھے ہوئے تھے، پھر اس نے دھواں دار اور دھاڑتی ہوئی آواز میں ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، اے خیبر سے آنے والے اجنبیوں، تم دونوں کا انتظار ختم ہوا، اس چٹان سے نیچے اترو تاکہ خیبر کے لوگ تمہاری زندگی کے آنے والی سحر کے سورج کو لہو لہو دیکھیں۔ وہ دونوں اس چٹان سے اتر کر سماک کے قریب آئے، پھر ان میں سے ایک نے سماک کو مخاطب کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ رات کی اس تاریکی اور خاموشی کی ان درزوں کے بیچ میں تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم کیوں اور کس بنا پر ہم دونوں سے الجھنا چاہ رہے ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو اکیلا ہے اور تیری موت بھی ہمارے ہاتھوں یقینی ہو سکتی ہے۔
پھر تم کیوں اس قدر بڑھ چڑھ کر ہمارے خلاف گفتگو کر رہے ہو؟ سن رکھو، ہم دونوں ایک جابر کا ظلم ہی نہیں بلکہ اس ظلم کی مطلق العنانی بھی ہیں۔ اس کے خاموش ہونے پر سماک نے پہلے کی نسبت بلند آواز میں کہا، اے اسرائیل کے گماشتو، انہی چٹانوں کے اندر تم دونوں اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کی اس آخری اور خونی شب کا نظارہ کرو گے۔ سن رکھو، میرا نام سماک بن خرشہ ہے۔ تم دونوں سلام بن ابی حقیق کے کہنے پر مجھ پر شب خون مارنے کے لیے خیبر سے آئے ہو، پر میں جبل صلا کی ان چٹانوں کے اندر تم دونوں اپنی قضا اور اپنی موت کی آمد کا منظر دیکھو گے۔ اس بار دوسرے یہودی جوان نے سماک کو مخاطب کر کے کہا، اے سماک بن خرشہ، قسم خداوند کی، تو نے خود ہی ہمارے سارے کام کو آسان کر کے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھو کہ کس طرح ان چٹانوں کے اندر تمہاری فرد جرم غائب اور تعزیرات کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے اپنی تلواریں کھینچ لی اور سماک کی طرف بڑھے۔ سماک ہر جذبے سود و زیاں سے بے پرواہ ایک چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر جب وہ دونوں اور قریب آئے تب سماک نے اپنی تلوار کو ایک جھٹکے کے ساتھ بے نیام کیا اور پیٹھ پر لٹکتی ہوئی اپنی ڈھال بھی اس نے اتار لی تھی، اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس نے ان دونوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ اس دریا کی مانند تھا جو اپنے راستے کے سنگریزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور ہر شے کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح سماک ان پر حملہ آور ہوا تھا اور اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے ان دونوں میں سے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب باقی بچنے والا یوں تذلیل اور بے چارگی کے ساتھ وہاں کھڑا رہ گیا تھا جیسے اسے اچانک آتش فشاں پہاڑ کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا ہو۔ سماک نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہا، شروع میں تو تم میرے خلاف بڑے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے تھے، اب تم کیوں بے چارگی اور مجبوری کی حالت میں میرے سامنے کھڑے ہو؟ سن رکھو، ہر پھول گلاب نہیں ہوتا اور ہر جوان کامل و بے مثل نہیں ہوتا۔ اچانک وہ جوان بھیڑیے کی طرح بپر گیا اور حملہ آور ہوا۔ شاید وہ سماک کو باتوں میں الجھا کر سماک کی توجہ بانٹنا چاہتا تھا اور پھر اچانک حملہ کر کے سماک کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا، پر اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ سماک چوکس تھا اور فوراً ہی اس نے اس یہودی کا وار اپنی تلوار پر روک لیا تھا۔ اس جوان کی اس حرکت پر سماک کا چہرہ خون میں درخشاں اور آتشی تلوار جیسا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اسے مخاطب کر کے سماک نے غیظ و غضب میں ڈوبی آواز میں کہا، غلیظ بھیڑیے، تیرا یوم حساب اب تیرے سامنے ہے۔ قسم مجھے اپنے اس رب کی جو ایک اندھی بھیج سے درخت اور پودے نکالتا ہے، تیری حالت میں اب تاریکی و مایوسی اور سنسان راہوں جیسی کر دوں گا، اور تو اپنے آپ کو اس شخص جیسا کرب میں مبتلا دیکھ رہا ہوگا جس کی ہڈیوں سے گوشت نوچا جا رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی سماک اس پر حملہ آور ہوا اور یہ حملہ ایسا تیز اور جان لیوا تھا کہ اس یہودی کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اسے گہن لگ گیا ہو۔ پھر فضاؤں کے اندر اس یہودی کی کربناک چیخ بلند ہوئی کیونکہ سماک کی تلوار اس پر گری تھی اور اسے کاٹ کر رکھ گئی تھی۔ اس کے بعد سماک نے قریب ہی کھڑے ان دونوں کے گھوڑوں کو پکڑا، ان دونوں یہودیوں کی گردنیں کاٹ کر اس نے ان کی زینوں سے لٹکتی چرمی خرجینوں میں ڈال لیں۔ پھر دونوں گھوڑوں کو اس نے آپس میں جکڑ دیا۔ ایک تیز جوشیلی جس کے ساتھ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور رات کی لامحدود خاموشی کے اندر وہ ان دونوں گھوڑوں کو اپنے آگے آگے ہنکاتا ہوا یثرب کی طرف جا رہا تھا۔